بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واستعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر جو ہیں 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، اور ہر وہ بالغ انسان جو مسلمان ہو اب شریعت کا وہ مکلف بن چکا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ نمازیں پابندی کے ساتھ میں پڑھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائی کہ میرے محبوب آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اللہ رب العالمین کے دیدار کے اندر مست تھے، تو 50 نمازیں فرض ہوئیں تو آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، میری امت تو وہ نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت کی عمریں بھی کم اور 50 نمازیں کیسے پڑھ پائیں گی؟ آپ واپس جائیے اور اللہ رب العالمین سے نمازیں کم کرا کر لائیے، کیونکہ آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں، لیکن آپ کی امت نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے، ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، میرے محبوب ہم آپ کی امت پر 45 نماز فرض کرتے ہیں، پھر واپس گئے، 40 کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی، لیکن ہم آپ کی امت کو 50 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ما یبدل القوم لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ سورہ قاف میں کہتے ہیں کہ جو فیصلے ہمارے پاس ایک بار ہو جاتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں، اور تمہارا اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ کا دستور ہے جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جو انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو 50 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز اور کفر اور اسلام کے بیچ ایک نماز ہی ایسی چیز ہے جو بیچ میں حائل ہے۔ کفر اور اسلام کے بیچ نماز ہی بیچ میں حائل ہے۔
انسان نماز پڑھتا ہے مسلمان کہلاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے شرک کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے شرک کیا، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ موت تک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، اگر تم نماز کی پابندی کرتے رہو گے دین کا ستون مضبوطی کے ساتھ میں کھڑا رہے گا، اگر تم نماز کو چھوڑ دو گے تو دین کا ستون گر جائے گا۔ آج کے اس دور کے اندر حالات انتہائی نازک، ہر طرف سے مسلمان نرغے کے اندر، تو ایسے زمانے کے اندر مجھ پر اور آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نمازوں کے ذریعے اپنے محبوب رب سے اپنا قرب بڑھائیں، اپنے محبوب رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نماز ایسی شاندار و جاندار چیز ہے، تم جو چاہو نماز کے ذریعے اللہ پاک سے حاصل کر سکتے ہو۔ جس وقت حضرت نبی پاک علیہ السلام نماز کا تحفہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ آج ہم کو اللہ کریم سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز کی انتہائی پابندی ہر بندے کے ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم میں اللہ کہتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محبوب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی پابندی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی پوری مبارک زندگی کے اندر کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ کی نماز چھٹی ہو؟ یہ سوچنا ہم جیسے چھوٹے موٹے غلاموں کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ نماز کی تاکید کیجئے، اپنے فیملی کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو خود بھی نماز کے پابندی کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم رزق کا سوال تم سے نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دینے والے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، بہترین چیز پرہیزگاری ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے۔ تو مجھ پر اور آپ پر ان حالات کے اندر ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنی ماں بہنوں کو، بیوی کو، بچیوں کو اور بچوں سے کہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں پیارے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنائیے، میرے بیوی کو نماز پڑھنے والا بنائیے اور میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنائیے۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، انسان یہ دعا کرنا چاہیے اللہ میں نماز پڑھوں، میرے فیملی نماز پڑھے، آپ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ یہ حالات نہیں ہے نماز چھوڑ کر زندگی گزارنے کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا تم نماز کی پابندی کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گا، تم نماز کی پابندی کرو صلح کا نور اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ سجا دیں گا، تم نماز کی پابندی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اطمینان دے دیں گا، تم نماز کی پابندی کرو اللہ رب العالمین خزانے غیب سے روزی کا انتظام فرمائیں گا، تم نماز کی پابندی کرو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے او میرے بندو تم 5 وقت نماز کی پابندی کرو، میں اللہ رب العالمین اپنے ذمے لیتا ہوں کہ تمہیں جنت دے دوں۔ کتنی بڑی فضیلت، میرے بندو تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، میں اللہ رب العالمین اپنے ذمے پر تمہیں جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درخت کے پتے درخت سے نیچے گرتے ہیں۔
بھائی درخت کے پتے گرتے ہیں سوکھنے کے بعد، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نیک اعمال کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری نیکیوں کے برکات سے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ تمہارے نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گی، اور نماز پڑھنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مسجد سے الفت رکھیں گا، مسجد سے محبت رکھیں گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے۔ پھر فرمایا مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جو سکون مچھلی کو پانی کے اندر ملتا ہے۔ اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے گھر میں اٹکے ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان تو وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر مسجد۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا محبوب اللہ رب العالمین نے جب بھی مجھے حکم دیا تو اتنا قریب نہیں بلایا جتنا اس بار حکم دینا تھا مجھے قریب بلایا۔ اتنا قریب پہلے کبھی نہیں بلایا، لیکن ابھی جو حکم دینا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت قریب بلایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا میرے محبوب سے کہو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز کوئی ہے وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے، اور دنیا کے اندر سب سے ناپسند جگہ کوئی ہے اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے۔ تو مسجدیں وہ ہوتی ہیں کہ ایمان والے یہاں آ کر سکون پاتے ہیں، جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون پاتی ہے۔ مچھلی پانی میں پوری زندگی گزار دیتی ہے، اگر آپ اس کو پانی سے باہر کر دو وہ تڑپنا شروع کر دیں گی۔ ایسے اہل ایمان جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے دل تڑپتے اور مچلتے ہیں کب وہ اللہ کے گھر میں جا کر اپنے محبوب رب کو یاد کریں۔ تو ان زمانے کے اندر ہمیں وقت آواز دے رہا ہے اور زمانہ ہمارے کانوں کے قریب آ کر کہہ رہا ہے کہ تم نے صرف 5 نمازیں نہیں، تم نے تہجد کی نماز بھی پڑھنا ہے، تم نے اشراق کی نماز بھی پڑھنا ہے، اور تم نے اوابین بھی پڑھنا ہے، اور تم نے اس زمانے کے اندر کسی لمحے اللہ سے دور غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے۔ یہ وقت ہمیں آواز دے رہا ہے، یہ وقت کی صدا ہے، وقت کی للکار ہے کہ اہل ایمان اب دور نہیں ہو سکتا ہے نمازوں سے۔ دیکھیے اللہ کا اصول ہے، اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھو، روزی کو بند نہیں کرتے ہیں، اللہ روزی غیر مسلم کو بھی دیتے ہیں، جو کبھی اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، جو شرک اور کفر کرتے ہیں، جو شیطانوں کو معبود سمجھتے ہیں ان کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتے روزی کو نہیں روکتے ہیں، کاروبار کو نہیں روکتے ہیں، جس وقت اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ سجدے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ اگر یہ توفیق چھن گئی تو سمجھ لو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ بلکہ نماز کی پابندی کرنے سے انسان کے قبر میں اللہ پاک روشنی کو پیدا کرتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے جب منکر نکیر سوال کرنے قبر میں آئیں گے تو انسان بآسانی جواب دے سکتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب قبر میں منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں وہ عصر کا وقت محسوس ہوتا ہے۔ قبر کے اندر ایسا لگتا ہے عصر کا وقت ہے،
جب منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں، اگر ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور ہمیں اپنی قبر میں محسوس ہوگا عصر کا وقت ہے، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا دل کہیں گا ارے اس وقت ہم نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں سنا کرتے تھے۔ منکر نکیر سوال کریں گے مر ربک، تیرا اللہ کون ہے؟ ہماری زبان کہیں گے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، نماز کی پابندی کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا کرشمہ ہم کو دیا ہے، نماز کے ذریعے ہم اپنے تمام مسائل کو نماز کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ اور نماز چھوڑنے پر حدیث پاک میں کتنے وعید آئی ہے، ان وعیدوں کو پڑھ کر دل چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے یاد میں رہیں کہ ہمارا کیا ہوگا آخرت کے اندر۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خراب ہے ان نمازیوں کے لیے، خرابی ہو ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خرابی ہو ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھائیں کہ ہماری نماز چھوٹ جائے، اللہ وہ شام نہ دکھائیں کہ ہماری نماز چھوٹ جائے، ایسا برا وقت اور منحوس وقت ہم پر نہ لائیں کہ ہم نماز سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخرت کے اندر سب کا حساب پہلے نماز کا ہوگا۔ تم نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، اگر کسی کی نماز کامیاب نکل آئی تو اللہ تعالیٰ دیگر معاملات میں خیر فرمائیں گے، اگر کوئی نماز کے تعلق سے پکڑا گیا تو سارے معاملات اللہ پوچھیں گے، اور اللہ کے سامنے ہم جیسے چھوٹے موٹے بندے کیا جواب دے سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو ایسا رب العالمین ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ان کے سامنے جانے سے ڈریں گے، کانپیں گے، گھبرائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کدھر جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور جائیں گے؟ نہیں، آج اللہ کے سامنے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا ہے، اللہ جلال کے عالم ہے، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے، تو ہماری کیا اوقات ہیں؟ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو مسند احمد کی حدیث ہے، جو انسان نماز کو چھوڑ دیں گا اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت، جو نماز کو چھوڑ دیں گا اللہ کریم جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیتے ہیں، اور آگے حدیث میں لکھا ہے اس دروازے سے اس بندے کو داخل ہونا ہی پڑے گا۔ بتائیے کتنی خطرناک بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بے نمازی اللہ کے سامنے پیش کیا جائیں گا اسے اللہ تھتکار دیں گے اور فرشتے اس کے منہ پر ماریں گے، اس کے پشت پر ماریں گے۔ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو جکڑو اور اس ظالم کو جہنم میں لے کر جاؤ۔ یہ خدا کا باغی تھا، یہ رسول کی اطاعت سے پھر گیا تھا، اٹھاؤ اس کو جہنم میں لے کر جاؤ۔ سورہ دخان میں اللہ کہتے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، چہرہ نیچے ہوگا اور پیٹھ اوپر ہوں گی، فرشتے منہ پر مار رہے ہوں گے، فرشتے پیٹھ پر مار رہے ہوں گے، اور بعض فرشتے اپنی انگلیاں اس کے منہ میں داخل کر کے کھینچتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ وقت اللہ نے دیا ہے نوجوانوں، اور یہ زندگی بزرگان دین اللہ نے قیمتی دی ہے، ہم کیوں اس قیمتی زندگی کے اندر اپنے محبوب رب سے دور ہو کر زندگی گزاریں؟ بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہے امام احمد بن حنبل کے مسلک کے اندر جو بے نمازی ہو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، یہاں تک کہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ رحمت برسائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے گنجائش رکھی ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے اگر کوئی عورت بے نمازی ہو اس کو طلاق دے دو، اس کو طلاق دے دو اگر بے نمازی عورت ہیں، اگرچہ مہر قرض لے کر دینا ہو، مہر قرض لے کر دینا ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اس خاتون کے شوہر بنا کر پیش کیے جاؤ جس کے بیوی بے نمازی ہو،
اس سے بہتر ہیں، قرض لے کر مہر ادا کر دو، لیکن اللہ کے سامنے اس حالت میں مت جاؤ کہ تمہارے بیوی بے نمازی ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر ایک وادی بنائی ہے، وادی جس کا نام ہے لم لم، اور اس وادی کے اندر اللہ نے سانپوں کو پیدا کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ سانپوں کی موٹائی اونٹ کی گردن کے برابر ہے، وہ سانپوں کی موٹائی اونٹ کے گردن کے برابر، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر۔ تو جو نماز نہیں پڑھیں گا اللہ رب العالمین ایسے بندے کو لم لم وادی کے اندر پھینک دیں گے، جو سانپ اس کو پکڑ لیں گے اور اپنا زہر اس کے پیٹ میں ڈالیں گے، اپنا زہر اس کے منہ میں ڈالیں گے اور اپنا زہر اس کے سر میں ڈالیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر اللہ رب العالمین ایک سانپ کو مسلط کرتے ہیں جو اس کے پاؤں سے چلتا چلتا سینے پر آتا ہے اور سینے پر پھن کو پھیلا کر اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے اور منہ سے کان سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دنوں سے محفوظ فرمائے۔ لوگوں آخرت کو سوچو، قبر کا سوچو، جاؤ قبرستان کے اندر ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھو، جو کل کہاں کرتے تھے ہم بہت مالدار ہیں، ہم سیٹ لوگ ہیں، ہم رئیس زادے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، جا کر دیکھو ان کی قبرستان کو ٹوٹی ہوئی قبر ہے ان کی۔ آج جو نمازوں کے اندر زندگی گزری ہے، خدا نہ خاصہ بارش کے پانی سے اگر ان کی قبر پھٹی ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی لاش تو کیا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ نماز میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے۔ آج مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم پہ واپس آنے کی ضرورت ہے جو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے جب الحزن۔ جو نماز نہیں پڑھیں گا اس وادی میں بچھو ہیں، اور بچھو کھچر کے برابر ہیں۔ بچھو جو ہیں کھچر کے برابر۔ کھچر گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا ہوتا ہے، اور جب بچھو ایک بار ڈنک ماریں گا تو یہ انسان 40 سال تک اس کے زہر سے تڑپتا رہے گا۔ 40 سال تک۔ دنیا کا بچھو 1 انچ یا 2 انچ کا ہوتا ہے، ہم اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، بتاؤ نماز چھوڑ کر ہم جہنم کے بچھو کی تکلیف کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اگر لائٹ چلے جائیں تو گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، بتاؤ نماز چھوڑ کر جہنم کی گرمی قبر میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جہنم کی گرمی اتنی سخت ہے، چمڑی تو کیا ہڈی پگھلا ڈالیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 راستے دیے، فہدیناہ النجدین، ہم نے تم کو 2 راستے دیے ہیں، ایک راستہ جنت والا ہے اور ایک راستہ جہنم والا ہے، پسند تمہیں کرنا، تمہیں کہاں جانا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات دنیا سے پردہ کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت کے زبان پر یہ لفظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں، اپنے غلاموں کے ساتھ میں، اپنے بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت، نماز مت چھوڑنا، میری امت نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم نماز کی پابندی کرو گے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملیں گی، تم نماز کی پابندی کرو گے میں تمہاری شفاعت اللہ کے سامنے کروں گا۔ نماز کی پابندی تو ہم سے پہلے لوگوں نے کتنی نماز کی پابندی کی ہے، ذرا چند واقعات آپ کو سناتا ہوں مختصر وقت کے اندر۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے تذکرہ کیا جنت میں حور ہوں گی، غلمان ہوں گے، فرشتے ہوں گے، خادم اور خدام ہوں گے، تو کہنے والے نے کہا کہ جنت میں نماز نہیں ہوں گی۔ تو شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا جس جنت میں نماز نہ ہو وہ جنت میں مزہ کیسے آئیں گا؟
جنت میں کوئی نماز نہیں ہوں گی، صرف جو ہماری سانس چلیں گی ناک سے، وہاں سے خود بخود سبحان اللہ کی آواز آئیں گی۔ آپ کو زبان سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 60 سالہ زندگی اللہ نے دی ہے، 63 سالہ زندگی اللہ نے دی ہے، 70 سالہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اسی واسطے دی ہے تم یہاں پر صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھ کر آؤ، جنت میں ہم تم کو ایسی نعمتیں دیں گے کہ ہم تمہیں نماز پڑھنے کا حکم بھی نہیں دیں گے، خود بخود سبحان اللہ کی الحمدللہ کی آواز آئیں گی۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبا سجدہ کرتے، لوگوں نے پوچھا اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں جب سجدے میں جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہے، تو دل نہیں چاہتا کہ اپنے سر کو اٹھاؤ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاقدام کے بارے میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری شریف تھیں، اور ختم بخاری شریف کے موقع پر آپ نے بیان بھی کرنا تھا، اور دور دراز سے ہزاروں بندے آئے تھے اور سارے آپ سے مصافحہ کر رہے، مل رہے، معانقہ کر رہے، کرتے کرتے آپ کی عصر کی جماعت چھوٹ گئی۔ جب عصر کی نماز چھوٹ گئی بہت روتے رہے، تو آپ کے شاگردوں نے، مریدین نے، معتقدین نے پوچھا حضرت اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا 22 سال میں پہلی بار نماز جماعت سے چھوٹی ہے، 22 سال کے اندر پہلی بار نماز جماعت سے چھوٹی ہے، وہ جماعت کے چھوٹنے پر افسوس کر رہا ہوں کہ نماز میری کیسی چھوٹ گئی۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ خود کے بارے میں، اللہ کی قسم 20 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا اذان ہوئی ہو اور سعید بن مسیب مسجد میں موجود نہ ہو۔ 20 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور سعید بن مسیب مسجد کے اندر موجود نہ ہو۔ انہی کے بارے میں لکھا ہے سعید بن مسیب کے بارے میں کہ 40 سال تک اس بندے کی نماز کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ ان کی زندگی کے 40 سالہ دور کے اندر انہی کے بارے میں لکھا کبھی ان کی نمازیں نہیں چھوٹی جماعت کے ساتھ میں۔ قاضی محمد بن سما کے بارے میں لکھا ہے، قاضی محمد بن سما کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے والدہ کا انتقال ہوا، تجہیز و تکفین میں وقت لگ گیا، اتنا وقت لگ گیا کہ قاضی محمد بن سما کی نماز چھوٹ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہ کی قسم 40 سال کے اندر پہلی بار میری نماز چھوٹی ہے، وہ بھی والدہ محترمہ کے دفن کرنے کے طرف سے میں لیٹ ہو گیا تھا۔ عصام نے حاتم بن زاہد بلخی سے پوچھا تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ عصام ایک بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ حاتم بن زاہد بلخی سے پوچھا تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ حاتم بن زاہد بلخی نے کہا جب نماز کا وقت ہوتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ پل صراط پہ کھڑا ہوں، سیدھی طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، میں ایسی نماز پڑھتا ہوں۔ تو عصام نے پوچھا کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو زاہد بلخی نے کہا میں ایسی نماز 27 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حاتم بن زاہد بلخی کی نماز چھوٹ گئی، بہت افسوس کیے، لوگوں نے پوچھا اتنا افسوس کیوں کرتے ہو؟ کہا نماز چھوٹ گئی اس لیے افسوس کر رہا ہوں۔ پھر رو کر کہنے لگے اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت کرتا کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے، لیکن میری نماز چھوٹی ہے، کوئی تعزیت کرنے کے واسطے نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہم نے دین کو ہلکا سمجھا ہے اور دنیا کو بھاری سمجھا ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں انہی کے بارے میں لکھا ہے اگر ان کی نماز جماعت سے چھوٹ جاتی 3 دن تک افسوس کرتے، اگر نماز پوری ہی چھوٹ جاتی یا قضا ہو جاتی 7 دن تک افسوس کرتے تھے۔
نماز جماعت سے چھٹتی تھی 3 دن تک افسوس کرتے تھے، نماز قضا ہوتی 7 دن تک افسوس کرتے ہیں۔ خدا کی قسم آج ہماری عمریں اتنی ہو گئی ہے، نماز چھٹی ہے، کبھی ہمیں افسوس ہوا؟ نہیں افسوس ہوا ہے۔ اس واسطے افسوس نہیں ہوا ہے کہ دین کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے، نہ اہمیت رکھیے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو شعور دیا ہے، سب کو سمجھداری دی ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو قبرستان جانا ہے، جب پتہ چلے گا قبر میں نماز کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے نماز کو بہت اہمیت دی ہے۔ امام زین العابدین بن حسن بن علی آل رسول ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے نمازیں تو پابندی سے پڑھتے تھے لیکن روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ آل رسول ہیں، 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں قاضی چیف جسٹس تھے، اس کے باوجود روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ چیف جسٹس تھا وہ بندہ، علمی مشاغل الگ، اس کے باوجود روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنا بزرگ ہونے کے باوجود روزانہ 300 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمیں کیا ہوا؟ ہمارے فرضوں کے لالے پڑ گئے، جمعہ کے 2 رکعت پڑھی بھاگ گئے۔ ہمیں کیا ہوا کہ اللہ کے محبت سینوں کے اندر نہیں ہے، کہ رسول کی محبت سینے کے اندر نہیں ہے، کہ قرآن کی محبت سینے کے اندر نہیں ہے، کہ ہماری دکان نماز سے بڑھ گئی، کہ ہمارا کاروبار نماز سے بڑھ گیا، کہ ہمارا بزنس نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے بڑھ گیا۔ ہمیں کیا ہوا ہے آج کے زمانے کے اندر؟ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں جو مرغوں کی طرح ٹھونگ مار کے بھاگی جائے، وہ سجدے قابل قبول نہیں جو مرغوں کی طرح ٹھونگ مارے۔ اطمینان سے نماز کا حکم دیا گیا ہے، اطمینان سے رکوع کا حکم دیا گیا ہے، اطمینان سے قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے تم نماز کے لیے آؤ تو بھاگتے ہوئے مت آؤ، دوڑتے ہوئے مت آؤ، اطمینان سے آؤ، وقار سے آؤ، شان سے آؤ اور مکمل اطمینان سے نماز ادا کرو۔ آج کیا ہوا؟ جمعہ کی دعا ہوئی بھاگنا شروع کر دیے۔ باہر کیا؟ باہر کو جنت کھڑی ہوئی ہے کہ باہر کوئی نعمتیں بٹ رہی ہیں کہ 10 منٹ اس خدا کے واسطے نہیں ہے جس خدا نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہم کو زندگی عطا فرمائی۔ کیا اس خدا کے واسطے 15 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے جس خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر روزی کا انتظام فرمایا، جس خدا نے ماں کی چھاتی میں دودھ کا انتظام فرمایا؟ اس رب کے واسطے وقت نہیں ہے، ہم سے بڑا باغی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بات بہت سچی کھری اور کھری قرآن کی روشنی کے اندر، حدیث کی روشنی کے اندر ہے۔ جس خدا نے 2 سال تک ماں کی چھاتی سے دودھ پلایا ہے، کیا اس خدا کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ سانس چڑھی زندگی ہے، سانس بند زندگی ختم، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سکندر یونانی 32 سال 9 مہینہ 32 سال 9 مہینہ آدھی دنیا کا فاتح، سکندر یونانی آدھی دنیا کا فاتح جب مرنے لگا 32 سال 9 مہینے کے اندر، وزیروں سے کہا میری پوری حکومت لے لو، بس مجھے یونان تک پہنچا دو، میں اپنے گاؤں یونان کے اندر مرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے کہا بادشاہ حضور آپ کے لیے ساری قربانیاں دے سکتے ہیں لیکن زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم آپ کی زندگی بچا نہیں سکتے ہیں۔ 32 سال 9 مہینے کے اندر آدھے دنیا کا فاتح سکندر یونانی کو موت آئی ہے۔ پچھلے ہفتے کتنے خبریں سننے ملی، نوجوان کھڑا تھا دھڑام سے گرا مر گیا، نوجوان رات میں سویا صبح اٹھ نہیں پایا۔ ارے زندگی کا بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ ہم نے تو ایسا مرنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پچھتاوا نہیں آنا چاہیے۔
کہ میں نے زندگی نمازوں میں کیوں نہیں گزاری، میں نے زندگی تلاوت کے چمن میں کیوں نہیں گزاری، میں نے اللہ کے رسول کی کیوں نہیں مانی، میں نے اللہ کی کیوں نہیں مانی، ورنہ پھر قبر میں کہنا پڑے گا ہے افسوس ہے افسوس۔ فرشتے کہیں گے ما ربک، تیرا اللہ کون ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا میرا اللہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نوجوان بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں اللہ کی محبت ہے۔ اس دور کے اندر زندہ بچنا ہے، اس دور کے اندر زندہ رہنا ہے، نماز کی پابندی کرو، اللہ تمہاری ہماری پوری فیملی کی حفاظت فرمائیں گے، اور جن کی اللہ حفاظت فرمائیں گے پورے دنیا مل کر بھی انہیں کچھ نہیں کر سکتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اپنے گھر پر بھی نماز کی تاکید کرو، بیوی سے کہو نماز پڑھو، بہن سے کہو نماز پڑھو، والدہ محترمہ سے کہو نماز پڑھو، بیٹیاں سے کہو بچیاں نماز کی پابندی کرو، میرے بچیاں نماز کی پابندی کرو۔ تم نماز کی پابندی کرو گے، آخرت کے اندر میں ان باپوں میں شمار ہوں گا جن کی بچیاں نماز پڑھا کرتی تھی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کتنی بڑی شخصیت، جب قرآن نازل ہوا اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، تو پورے ازواج مطہرات کو جمع کیا، سب پہ چادر ڈال دی، خود اندر گئے، رو رہے ہیں یا اللہ مجھ محمد کو، میرے بیویوں کو، میری بچیوں کو، آل رسول کو جہنم کی آنکھ سے بچا۔ اور آپ کی بیویاں اللہ اکبر کیسی بیویاں تھیں، رات رات قرآن کریم پڑھنے والی۔ امی عائشہ کے بارے میں لکھا ہے پوری رات قرآن کریم پڑھا کرتی تھی۔ ام سلمہ کے بارے میں لکھا ہے تہجد سے لے کر چاشت کی نماز تک ایک ہی مصلی پر بیٹھا کرتی تھی، اللہ اللہ کرا کرتی تھی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بارے میں لکھا ہے 2 رکعت نماز پڑھی اور قرآن کریم پڑھتے رہیں، صبح صادق کا وقت ہوا، سلام پھرا تو آسمان پر روشنی، صبح صادق کا وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اے اللہ تیری رات کیسی ہے کہ فاطمہ کے 2 رکعت پوری نہ ہو سکی۔ جا کر کو اپنے گھر کے فاطمہ سے، جا کر کو اپنے گھر کی عائشہ سے، ام سلمہ سے، او میری بچیوں، میری ماں، میری بہن، میری بیوی نماز کی پابندی کرو۔ رابعہ بصریہ کے بارے میں لکھا ہے 1000 رکعت نفل روز پڑھا کرتی تھی۔ رابعہ بصریہ 1000 رکعت نفل۔ اور حفصہ بنت سیرین کے بارے میں لکھا ہے زندگی کے 30 سال اپنے گھر میں اعتکاف کیا۔ حفصہ بنت سیرین محمد بن سیرین کی بہن کے بارے میں لکھا ہے 30 سال اپنے گھر میں اعتکاف کیا، روزانہ رات میں 15 پارہ تلاوت کرتی تھی اور پوری رات روتی تھی۔ ان کے خاتمہ سے، ان کے وفات کے بعد کسی نے پوچھا سناؤ اپنی مالکہ کیسی تھی؟ ان کے خاتمہ کہنے لگی پتہ نہیں، میری مالکہ رات بھر قرآن پڑھتی تھی، اللہ کے سامنے روتی تھی، ایسا لگتا ہے شاید ان سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے۔ وہ بڑا گناہ نہیں ہوا تھا، وہ جنت پڑھ کر رویا کرتی تھی، جہنم کے تذکروں پر رویا کرتی تھی۔ حفصہ بنت سیرین کا معمول تھا روز 15 پارے تلاوت نفل نماز میں کرنا۔ آئیے ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک نیا عہد کرتے ہیں کہ پیارے اللہ آپ ہم کو نماز سے دور مت رکھیے، اب ہم کو نماز پڑھنے والا بنائیے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنائیے، ہمیں تہجد پڑھنے والا بنائیے، ہمیں اپنا بنوا لیجئے، ہمارے فیملی کو مصلی کا عادی بنوا دیجئے، ہمارے بچیوں کو قرآن کا مزاج دے دیجئے، ہمارے بہنوں کو تسبیحات پڑھنے والا بنوا دیجئے، ہمارے ماں کو آپ کے سامنے رونے والا بنوا دیجئے۔ جب یہ مزاج بن جائیں گا پھر انشاءاللہ دیکھو دنیا میں ہم زندگی گزاریں گے لیکن جنت کا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔